الحمد لله رب العالمين۔ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخ صور کے بارے میں ذکر فرمایا۔ ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ جو ہے نفخات تین ہیں، ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے اور ایک نفخۃ البعث۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نفخات ہیں۔ فضا یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ابتدا میں گھبراہٹ ہوگی حتیٰ کہ پھر سب پہ موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں نفخات کے درمیان میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے، اور یہ تمثیلات نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یعنی سور ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ینفخ، وہ ایک سور ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، اسی میں اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ پھونک ماریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی فتوحات ہوئی ہیں کہ اموال غنیمت سے ہمارے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ آپ پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جن میں ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ایک تو جوڑا ہم تیار کر لیں جو آپ جمعہ کے دن پہنیں، عیدین کے دن پہنیں، یا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس دن کم سے کم آپ اس جوڑے کو استعمال فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا فرشتہ جو ہے واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اس نے اپنا منہ جو ہے وہ سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ جب پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر ایسے کپڑے کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سور جو ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے، کوئی مثال یا تمثیل نہیں ہے جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر اس سوراخ سے روح نکلے گی اور اللہ کے حکم سے وہ سیدھی اسی جسد میں پہنچے گی جس کے بارے میں حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کسی اور کے جسد میں چلی جائے، اور پھر لوگ جو ہیں اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں قبریں جو ہیں ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، تو اب ہمارے پردے کا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، ان پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ایسے وہ اٹھیں گے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول حلۃ یکسیٰ بہا، سب سے پہلے جو جوڑا ہے جنت کا وہ میرے ابا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا اور انبیاء کھڑے رہیں اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور جب یہ عالم ہوگا تو پھر کیا یعنی پردے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو لوگ صالحات ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، ان کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے،
تو حضور نے فرمایا یا عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس دن کسی کو ہوش ہوگا کہ نظر اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہ تو ہر آدمی جو ہے بے ہوش ہو، بعض کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی اور بعض گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نفخ صور جو ہے وہ حقیقت ہے،